سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفید جزیرہ، مصنف نسیم حجازی۔ ایپیسوڈ 8، نئی وزارت اور نئے مسائل۔ اگلے دن ملکہ وائٹ روز یورپین ڈاکٹروں کے ساتھ ایک ہوائی جہاز پر یورپ کا رخ کر رہی تھیں۔ سرکاری اعلان کے مطابق ملکہ عالیہ اپنی رعایا کی طرف سے امریکہ اور یورپ کے عوام کے لیے خیر سگالی کا پیغام لے کر جا رہی تھیں۔ ملکہ کی روانگی سے چند گھنٹے بعد شاہی محل سے یہ اعلان جاری کیا گیا کہ ابھی سفید جزیرے کے معززین کے ایک وفد نے ہز میجسٹی کی خدمت عالیہ میں یہ درخواست پیش کی ہے کہ ملک کی اقتصادی بدحالی اور عوام کے مطالبے کے پیش نظر مسٹر شوشلنگ کی نااہلی اور بددیانت وزارت کو سبکدوش کر دیا جائے۔ دوسرے روز یہ خبر سنائی گئی کہ آج نیشنل اسمبلی کے تمام ارکان نے متفقہ طور پر اس امر کی سفارش کی ہے کہ شوشلنگ کی وزارت کو فوراً توڑ دیا جائے، اور اس کے چند گھنٹے بعد ریڈیو پر مسٹر شوشلنگ کا یہ بیان نشر کیا گیا کہ نیشنل اسمبلی کا کوئی رکن ان الزامات سے متاثر نہیں ہو جو میری وزارت پر عائد کیے گئے ہیں۔ میں ملک کے وسیع تر مفاد کی خاطر مستعفی ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن ملک کے وفاد کے لیے نیشنل اسمبلی کو توڑ دینا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد 4 دن اخبارات میں اور ریڈیو میں وزارت اور نیشنل اسمبلی کے خلاف بعض ایسے معززین کے بیانات نشر ہوتے رہے جن کے اسماء گرامی سے اعلیٰ حضرت کی رعایا قطعاً ناآشنا تھی۔ 5ویں روز اعلیٰ حضرت نے وزیروں اور کونسلروں کا ایک مشترکہ اجلاس بلایا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ ملک کے تازہ حالات سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ضروری تجاویز پیش کریں۔ اس اجلاس کی کارگزاری اعلیٰ حضرت کی خواہش کے عین مطابق تھی۔ نیشنل اسمبلی کے ارکان نے وزیر اعظم اور اس کے ساتھیوں کو تختہ مشق بنانے کی کوشش کی، اور وزیر حضرات نیشنل اسمبلی کے ارکان پر برس پڑی تھی۔ جب تلخ کلامی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو فریقین ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ جب ہاتھوں سے کام نہ چلا تو انہوں نے کرسیاں اٹھا لی۔ وزراء صاحبان اقلیت میں تھی اور ممبران اسمبلی کی تعداد زیادہ تھی، لہذا اکثریت اقلیت پر غالب آ گئی، اور اعلیٰ حضرت نے ایک غیر جانبدار ثالث کی حیثیت سے یہ فیصلہ دیا کہ مسٹر شوشلنگ اور اس کے ساتھی بازی ہار چکے ہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے یہ فرمان جاری کیا تھا کہ ہم نے اپنی محبوب رعایا کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے موجودہ وزارت سے استعفیٰ طلب کر لیے ہیں، اور نیشنل اسمبلی کے مشورے سے سابق وزارت کے ایک رکن مسٹر ایچو لیچو کو نئی وزارت بنانے کی دعوت دی ہے۔ اس اعلان سے تھوڑی دیر بعد یہ خبر سنائی گئی کہ نئے وزیر اعظم مسٹر ایچو لیچو اور ان کی کابینہ کے 24 وزراء حلف وفاداری اٹھا چکے ہیں، اور مزید وزراء کی تلاش جاری ہے۔ عوام جس قدر شوشلنگ کے مستعفی ہونے پر خوش نظر آتے تھی، اسی قدر نئی وزارت کی ہیئت ترکیبی پر پریشان تھی۔ وزارت کی تشکیل کے اعلان سے تھوڑی دیر بعد ہزاروں انسان حکومت کے ایک چوک میں جمع ہو کر ایک آتش بیان مقرر کی تقریر سن رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، حضرات، مجھے یقین ہے کہ کنگ سائمن مریخ کے کسی پاگل خانے سے فرار ہو کر یہاں آیا تھا، اور نیشنل اسمبلی کے ارکان نے ہمیں اپنی سابقہ بدعمالیوں کی سزا دینے کے لیے اسے ہماری گردن پر مسلط کر دیا۔ سائمن سے ہمیں کوئی بھلائی کی امید ہی نہیں تھی، لیکن ماضی کے تلخ تجربات کے بعد نیشنل اسمبلی کے ارکان سے یہ توقع نہ تھی کہ وہ ملک کو چوروں سے چھین کر ڈاکوؤں کے حوالے کر دیں۔ ایچو لیچو کالے جزیرے کا جاسوس ہے، اور اس کے بیشتر رفقا ان خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے گزشتہ صدیوں میں ہمارے ملک کو غلام بنانے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ کنگ سائمن یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ماضی سے واقف نہ تھا، لیکن نیشنل اسمبلی کے ارکان نے اس انتخاب کی تائید کر کے ملک کے مفاد سے صریحاً غداری کی ہے۔ ایک آدمی جس نے اپنا چہرہ ایک چادر میں چھپا رکھا تھا، وہ اٹھا اور دونوں ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے بلند آواز میں چلاتا ہوا کہنے لگا، حضرات، میں نیشنل اسمبلی کی طرف سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حاضرین جلسہ اسے پہچانتے ہی اس کی بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہو گئے۔
لیکن مقرر کی مداخلت نے ان کا جوش و خروش ٹھنڈا کر دیا۔ وہ گرتا سنبھلتا سٹیج پر پہنچا اور لاؤڈ سپیکر کے سامنے کھڑا ہو کر بلند آواز میں بولا، بھائیوں، میں ایک جرائم پیشہ حکمران کا ساتھ چھوڑ کر تمہاری پناہ میں آ گیا ہوں۔ میں اپنے آپ کو کسی اچھے سلوک کا مستحق نہیں سمجھتا، لیکن میں تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی اس معاملے میں قطعاً بے بس تھی۔ وزارت کی تشکیل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ بادشاہ نے اپنی جیب سے چند آدمیوں کی فہرست نکال کر ہمارے سامنے رکھ دی تھی اور ہمیں یہ دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے میرے انتخاب پر کوئی اعتراض کیا تو میں تمہاری سرپرستی سے ہاتھ کھینچ لوں گا۔ نیشنل اسمبلی کا ہر رکن یہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس کا رشتہ ملک کے عوام سے کٹ چکا ہے اور اس کے لیے کنگ سائمن کے ہاں میں ہاں ملانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا ہے۔ تم کنگ سائمن کو پاگل سمجھتے ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ہر بات ایک سوچے سمجھے پروگرام کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ تمہارے لیے اتنی الجھنیں اور اتنے مسائل پیدا کر دینا چاہتا ہے کہ تم میں اس کے خلاف آواز اٹھانے کی سکت تک باقی نہ رہے۔ اب پانی سر سے گزر چکا ہے اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آنے والا دور تمہارے لیے گزرے ہوئے دور سے بھی زیادہ المناک اور صبر آزما ثابت ہو سکتا ہے۔ نئی وزارت سفید جزیرے کے عوام کے لیے نئے نئے مسائل اور نئے نئے مصائب کے تحائف لے کر آئی تھی۔ چند دن ملکہ روز اور سابق وزیر اعظم کی یورپ جانے کے متعلق مگویاں ہوتی رہیں، لیکن اس کے بعد عوام کی ساری توجہ نئی وزارت کی کارگزاریوں پر مرکوز ہو چکی تھی۔ ایچولیچو نے وزارت کا عہدہ قبول کرنے کے بعد عوام کے لیے جو تقریر نشر کی، اس کا لب لباب یہ تھا کہ ملک کے سیاسی، اقتصادی، معاشی اور تعلیمی مسائل بہت الجھ گئے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے بڑے غور و فکر کے بعد میری وزارت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ملک کے انتظامی ڈھانچے میں کچھ تبدیلیاں کر دی جائیں۔ یہ تبدیلیاں مختلف علاقوں کے ان حقیقت پسند لیڈروں کی خواہشات کے عین مطابق ہوں گی جو ایک مدت سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ملک کے 10 اضلاع میں بسنے والے قبائل کے مسائل ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور تمام اضلاع کو ایک ہی انتظامیہ کے تحت رکھ کر یہ مسائل حل کرنا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ میری حکومت نے ملک کے ہر قبیلے کو آزادی کی نعمتوں سے مالا مال کرنے کے لیے یہ فیصلہ لیا ہے کہ تمام اضلاع کو صوبوں کا درجہ دے دیا جائے۔ اکثر لیڈروں کا یہ مطالبہ ہے کہ ملک میں صحیح جمہوریت کی داغ بیل ڈالنے کے لیے ہر صوبے کے 100 آدمی کے لیے ایک اسمبلی کا نمائندہ اور 1000 آدمی کے لیے ایک وزیر ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت اس مطالبے کی معقولیت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن سر دست ملک کے اقتصادی حالات ہمیں قومی تعمیر کے اس عظیم منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے ہمیں نئے منصوبوں کے لیے ہلکی پھلکی وزارتوں اور اسمبلیوں پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ جب ملک کی اقتصادی حالت بہتر ہو جائے گی تو ہماری انتہائی کوشش یہ ہوگی کہ ہر بیکار آدمی کو کسی اسمبلی یا کسی وزارت کا رکن بنا دیا جائے گا۔ اس نیک مقصد کے لیے ہمیں اگر چند اور صوبے بنانے پڑے تو بھی ہم دریغ نہیں کریں گے۔ یہ مبارک تجویز نیشنل اسمبلی کے سامنے پیش ہو چکی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اسمبلی کا کوئی صحیح الخیال رکن اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ ملک کے سنجیدہ لوگ اس تجویز کو سفید جزیرے کے مستقبل کے لیے انتہائی خطرناک سمجھتے تھے اور ملک کو تباہی کے کنارے دیکھ کر نیشنل اسمبلی کے چند ارکان نے، جو اب تک لالچ یا خوف کے باعث کنگ سائمن اور ان کے جرائم پیشہ وزراء کے ساتھ تعاون کرتے چلے آ رہی تھی، اس تجویز کے مخالف ہو گئی، لیکن اکثریت نے پورے جوش و خروش کے ساتھ اس تجویز کی حمایت کی تھی، اور 3 دن بعد سفید جزیرے کے مجبور، بے بس اور پریشان حال عوام یہ مژدہ جان فضا سن رہی تھی کہ ملک کی سیاسی منڈی میں 10 نئے صوبوں اور ان کے ساتھ 10 نئے گورنروں اور 10 ہلکی پھلکی اسمبلیوں اور وزارتوں کا اضافہ ہو چکا ہے۔ سرکاری اعلان میں ہلکی پھلکی وزارتوں اور اسمبلیوں کی تشریح یہ کی گئی تھی کہ سردست ہر صوبائی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 150 اور وزراء صاحبان کی تعداد 30 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ جس روز نئے صوبوں کے قیام کے متعلق بل پاس ہوا تھا، اسی روز شام کے وقت کالے جزیرے کے وزیر اعظم نے اپنی ایک خاص نشری تقریر میں کنگ سائمن اور اس کے وزراء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، میری حکومت ایک مدت سے یہ محسوس کر رہی تھی کہ سفید جزیرے کے ساتھ ہمارے تعلقات شاید کبھی خوشگوار نہ ہوں، لیکن ہز میجسٹی کنگ سائمن اور مسٹر ایچولیچو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ہمارے تمام خدشات دور کر دیے ہیں۔ میری حکومت اور میرے ملک کے عوام اپنے قریب ترین ہمسایہ ملک کی ان خوشیوں میں برابر کے حصے دار ہیں
جو انہیں 10 نئے صوبوں کے قیام کے بعد حاصل ہوئی ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی کہ صوبۂ جزیرے کے عوام کو ملک کی وحدت اور سالمیت کے نام پر ان پیدائشی حقوق سے محروم رکھا جا رہا تھا جنہیں صحیح آزادی کا پہلا انعام سمجھا جاتا ہے۔ صوبۂ جزیرے کے مختلف قبائل کو ترقی اور خوشحالی کے یکساں مواقع مہیا کرنے کے لیے ایسے خود مختار صوبوں کا قیام بے حد ضروری تھا جن پر مرکزی حکومت کا تسلط برائے نام ہو۔ سیاست کا یہ باریک نقطہ میرے دیرینہ دوست کانچو مانچو ایک مدت سے سمجھ چکے ہیں، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اب یہ سیدھی سادی بات صوبۂ جزیرے کی حکومت کی سمجھ میں بھی آ چکی ہے۔ مجھے صرف اس بات کا ملال ہے کہ صوبۂ جزیرے کی حکومت نے صرف 10 نئے صوبوں کے قیام پر اکتفا کیا ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں کم از کم 30 صوبے ہونے چاہیے۔ تاہم میں مایوس نہیں ہوں۔ ہز میجسٹی کنگ سائمن کی حکومت نے صوبۂ جزیرے کے عوام کے لیے ترقی کا راستہ کھول دیا ہے، اور مجھے 100% اس بات کا یقین ہے کہ مستقبل قریب میں صوبۂ جزیرے کی ہر تحصیل اور ہر تھانہ ایک صوبہ بن کر رہ جائے گا۔ پھر کسی دن یہ ان گنت صوبے خود مختار ریاستوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ میں صوبۂ جزیرے کی حکومت کو ان خطرناک لوگوں کی سرگرمیوں سے باخبر رہنے کا مشورہ دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں، جو اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نئی صوبوں کی تشکیل سے صوبۂ جزیرے میں انتشار اور لامرکزیت پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اور ہم اس انتشار اور لامرکزیت سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ یعنی جب انتشار اور لامرکزیت کے باعث ان کی قوت مدافعت کمزور ہو جائے گی تو ہم ان پر دھاوا بول دیں گے۔ یہ خدشات قطعاً بے بنیاد ہیں۔ ہماری دلی خواہش یہ ہے کہ صوبۂ جزیرے میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ہمیں ان پر دھاوا بولنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ لڑائی صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کی طرف سے مدافعت کا خطرہ ہو، اور جب ہمیں 100% اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ہمارا کوئی ہمسایہ اپنی مدافعت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تو ہمارے دل میں اسے بلا وجہ دق کرنے کا خیال تک نہیں آئے گا۔ ہم ہمیشہ یہ محسوس کریں گے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مطالبات لڑائی کے بغیر ہی منوا سکتے ہیں۔ یہ صوبۂ جزیرے کی خوش قسمتی ہے کہ اسے قدرت نے ہز میجسٹی کنگ سائمن جیسا حکمران عطا کر دیا ہے، اور یہ کنگ سائمن کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں مشورہ دینے کے لیے مسٹر ایچو لیچو اور کانچو مانچو جیسے بیدار مغز لوگ موجود ہیں۔ اور میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں کسی دن بذات خود صوبۂ جزیرے کی سیاحت کروں اور ان لوگوں کی قبروں پر پھول چڑھاؤں جو میرے اتحاد کے زبردست حامی تھے، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جبکہ صوبۂ جزیرے کا ہر شہر اور ہر گاؤں ایک علیحدہ صوبہ بن جائے اور ہر صوبے میں مسٹر کانچو مانچو جیسے دھراندیش لیڈر مجھے گلے لگانے کے لیے موجود ہوں۔ میں بڑے اشتیاق کے ساتھ اس مبارک دن کا انتظار کروں گا۔ نئے صوبوں کی تشکیل کا بل پاس کرنے کے بعد مسٹر ایچو لیچو کی وزارت کے سامنے ہر صوبائی انتظامیہ کے لیے موزوں اہلکار تلاش کرنے کا مسئلہ بہت پریشان کن تھا۔ اعلیٰ اور ادنیٰ افسروں کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی تھی۔ چنانچہ نفری پوری کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا کہ ملک کے اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم کی رفتار تیز کر دی جائے، امتحانات کے نتائج 100% نکالے جائیں، اور ہر طالب علم کو 1 سال میں کم از کم 4 جماعتیں پاس کرائی جائیں۔ اس کے بعد اقتصادات کے ماہرین نے صوبائی حکومتوں کے اخراجات کا تخمینہ لگایا تو معلوم ہوا کہ ملک کی تمام آمدنی اگر صوبوں پر تقسیم کر دی جائے تو بھی وہ چند ماہ کی تنخواہوں کے لیے کافی نہ ہوگی۔ چنانچہ نیشنل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا اور نئے ٹیکس عائد کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ اس سے قبل عوام کی آمدنیوں پر ٹیکس لگائی جاتی تھی۔ اب ایک نائب وزیر نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ یہ تجویز پیش کی کہ پیدائش، شادی، موت اور کفن دفن پر بھی ٹیکس عائد کیے جائیں گے۔ دوسرے ممبروں نے یہ تجویز پیش کی کہ پیدائش، شادی اور موت کے علاوہ بھی انسان کی زندگی میں کئی اہم مراحل آتے ہیں۔ ان کے علاوہ بعض بچے شادی کی عمر تک پہنچنے سے پہلے اس جہان فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں اور حکومت کو شادی ٹیکس سے محروم ہونا پڑے گا۔ اس لیے میری تجویز ہے کہ پیدائش کے بعد پہلا لباس پہننے پر ٹیکس لگائے جائیں، پھر ہر سالگرہ پر ٹیکس لگائے جائیں۔ اس کے علاوہ دانت نکلنے اور داڑھی کے بال اگنے پر بھی ٹیکس عائد کیے جائیں۔ ایک وزیر جو اجلاس کے دوران میں ایک فلمی رسالہ پڑھ رہا تھا اس بحث سے اکتا گیا اور اس نے برہم ہو کر کہا، حضرات، آپ اس بحث میں بیکار وقت ضائع کر رہے ہیں
ہمیں خدا کا نام لے کر صوبے بنا دینے چاہیے، اخراجات کا مسئلہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ جب نیشنل اسمبلی میں نئے ٹیکسوں کی تجاویز پر بحث ہو رہی تھی تو ایک نائب وزیر نے اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے بعد یہ کہا، حضرات، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر نئی صوبوں کی تشکیل کے فوراً بعد عوام سے مزید ٹیکسوں کا مطالبہ کیا گیا تو وہ کہیں اس عظیم منصوبے کی مخالفت ہی شروع نہ کر دیں جس کی تکمیل کے بغیر یہ ملک صحیح معنوں میں جمہوری ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہمیں مزید صوبوں کی ضرورت نہیں، ہم مزید ٹیکس نہیں دے سکتے اور ہمارے لیے صرف ایک مرکزی اسمبلی اور ایک مرکزی وزارت کافی ہے۔ اس لیے میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ وزیروں کو تنخواہوں کے بجائے درآمدی اور برآمدی لائسنس دیے جائیں، صوبائی اسمبلیوں کے ممبروں کو بسوں، ٹرکوں اور رکشوں کے پرمٹ دے دیے جائیں، سرکاری افسروں کی تنخواہیں برائے نام ہو جائیں اور انہیں اس بات کی عام اجازت دی جائے کہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق رشوت لے سکتے ہیں۔ پھر دوسرے ممبر نے اس تجویز پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ امپورٹ ایکسپورٹ کے لائسنسوں کا کاروبار صرف مرکزی وزراء تک محدود رہنا چاہیے، صوبائی وزیروں کی تشفیع کے لیے انہیں تندور چلانے کے پرمٹ دیے جا سکتے ہیں۔ وزیر خوراک نے اس تجویز پر انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، روٹیاں بیچنا میری وزارت کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس لیے آپ نے اگر مجھے اس سے محروم کر دیا تو میں قلیل آمدنی والے محکموں کے وزراء یا ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں کی کوئی خدمت نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے میں یہ ترمیم پیش کرتا ہوں کہ ملک کا 80% اناج مرکزی وزارت خوراک کے تندوروں کے لیے وقف کر دیا جائے اور باقی صوبوں کو دیے جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ آمیزش کے بعد اس غلے سے جو روٹیاں تیار کی جائیں ان کی آمدنی صوبائی وزیروں کی ضروریات کے لیے کافی ہوں گی، اور اگر یہ آمدنی کافی نہ ہو تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ صوبائی حکومتوں کو ان روٹیوں کے ساتھ ہاضمے کی گولیاں تقسیم کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ اس تجویز پر وزیر صحت بھڑک اٹھا اور اس نے کہا، آپ کو ہمیشہ میری جیب پر ڈاکہ ڈالنے کی سوچتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہاضمے کی گولیاں میری آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، میں زیادہ سے زیادہ یہ قربانی کر سکتا ہوں کہ ہاضمے کی گولیوں کی قیمت میں 20% اضافہ کر دوں گا اور یہ زائد رقم صوبائی حکومتوں میں تقسیم کر دی جائے۔ وزیر اعظم ایچو لیچو نے اس ناخوشگوار بحث کو ختم کرتے ہوئے کہا، حضرات، ملک کی ترقی کے اس شاندار منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو تھوڑی بہت قربانی کرنی پڑے گی۔ میں ایک اچھی مثال پیش کرنے کے لیے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد کوئی تنخواہ نہیں لوں گا۔ میرے اخراجات کے لیے درآمدی اور برآمدی لائسنسوں کی خرید و فروخت کرنے والوں کی آمدنی کا 5% حصہ کافی ہوگا، اور میں آپ سب حضرات سے بھی اسی قسم کی قربانی کی توقع کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میرے رفقا مجھے اعلیٰ حضرت کنگ سائمن کے سامنے شرمسار نہیں کریں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت مرکزی وزراء کی تعداد میں کم از کم 20 اور وزراء کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے اخراجات پورا کرنے کے لیے ہمیں مزید قربانیاں کرنی پڑے گی۔ ایک ہفتہ اس مسئلے پر بحث ہوتی رہی۔ مسٹر ایچو لیچو اور اس کے ساتھی جس قدر نئے ٹیکس عائد کرنے کے متعلق مستعد تھے، اسی قدر وہ عوام کے رد عمل سے خائف تھے۔ بیشتر وزیروں اور نیشنل اسمبلی کے ارکان کو یہ بات قطعاً پسند نہ تھی کہ ان کی ناجائز آمدنیوں کا کچھ حصہ صوبائی حکومتوں کی طرف منتقل کر دیا جائے۔ بعض ارکان اسمبلی کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنی ذاتی آمدنیاں کم ہو جانے کے خوف سے نئے صوبوں کے قیام کی مخالفت میں اپوزیشن کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کنگ سائمن اس صورتحال کے بارے میں کم پریشان نہ تھی، لیکن وہ ان لوگوں میں سے تھی جو بدترین حالات کو بھی اپنے لیے سازگار بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ جب ایوان اسمبلی میں گرما گرم بحث ہو رہی تھی، اعلیٰ حضرت چپ چاپ ایک شاندار کارنامہ انجام دے رہے تھے، اور وہ یہ تھا کہ آپ صبح شام سابق وزیروں اور ملک کے مشہور و معروف اسمگلروں کے ساتھ تاش کھیلا کرتے تھے۔ تاش کھیلنے والے حضرات خاص مہمانوں کی حیثیت سے بلائے جاتے تھے، اور اعلیٰ حضرت ان کے ساتھ کھیل شروع کرنے سے پہلے یہ فرما دیا کرتے تھے کہ ہمیں ہنگامی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے عملی تعاون کی ضرورت ہے، اور اس عملی تعاون کی بہترین صورت یہ ہے کہ تم اپنی حرام کی کمائی کی کم از کم نصف رقم میرے ساتھ کھیل میں ہار دو۔ جب ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے تو تمہاری اس قربانی کا پورا صلہ دیا جائے گا۔ اگر کوئی معزز مہمان پسو پیش کرتا تھا تو اعلیٰ حضرت اسے یہ دھمکی بھی دیتے تھے
کہ اگر ملک کے حالات زیادہ خراب ہو گئے تو مجھے یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ تمہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب تم میری سرپرستی سے پورے محروم ہو جاؤ گی تو اس ملک کے عوام تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اور معزز مہمان اعلیٰ حضرت کے تیور دیکھ کر خوشی خوشی اپنی آدھی دولت ہار دیا کرتے تھے۔ 7 دن جب کہ اسمبلی کے ارکان ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تھے، اعلیٰ حضرت نے ایچو لیچو کو بلا کر یہ خوشخبری دی کہ اب تمہیں مزید ٹیکسوں کے متعلق بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نے تاش کی بدولت 7 دن میں یہ جو رقم جمع کی ہے وہ کم از کم 1 سال کے اخراجات کے لیے کافی ہوگی۔ میں صوبائی حکومتوں کو قرض حسنہ کے طور پر یہ رقم دوں گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ حالات سازگار ہو جانے کے بعد اس رقم کی ایک ایک کوڑی مجھے لوٹا دی جائے۔ ایچو لیچو نے کہا، حضور، مجھے اس بات کی قطعاً امید نہیں تھی کہ اب اقتصادی لحاظ سے ہمارے حالات سازگار ہوں گے۔ 1 سال کے بعد ہمیں پھر نئے ٹیکس عائد کرنے کے متعلق سوچنا پڑے گا۔ سیمن نے جواب دیا، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ صوبے اور ان کی حکومتیں ہمیں 1 سال سے زیادہ پریشان کریں گے۔ 1 سال کے عرصے میں ہم کئی ایسے تجربے کر چکے ہیں جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ چند ماہ اور گزر گئے اور اس عرصے میں عوام کے لیے اتنے مسائل پیدا ہو چکے تھے کہ ان میں کنگ سیمن کے متعلق سوچنے کی سکت بھی باقی نہ تھی۔ صوبائی اور مرکزی حکومتیں جب یہ دیکھتی تھیں کہ عوام کی توجہ کسی ایک مسئلے کی طرف مبذول ہو چکی ہے تو وہ انہیں الجھانے کے لیے 20 اور مسائل پیدا کر دیتی تھیں۔ مرکزی حکومت نے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ سابق اضلاع صوبوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ پھر صوبائی حکومتوں کی طرف سے یہ مطالبہ پیش ہوا کہ صوبوں کے اختیارات کی تقسیم مختلف قبائل کی آبادی کے تناسب سے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ پیدا کیا گیا کہ بعض قبائل مختلف صوبوں میں اس طرح بکھرے ہوئے ہیں کہ ان کی آواز کسی ایک علاقے میں مؤثر نہیں ہو سکتی، اس لیے انہیں اکٹھا کرنے کے لیے صوبوں کی اثر نو حد بندی کی جائے۔ یہ تجویز منظور کر لی گئی تھی تو بعض صوبائی لیڈروں نے یہ شکایت پیش کر دی کہ ملک کے تمام قبائل کو قدرتی وسائل سے یکساں فائدہ نہیں پہنچتا۔ مثلاً پہاڑی علاقوں میں رہنے والے قبائل کو یہ شکایت ہے کہ ان علاقوں میں جو بارش ہوتی ہے اس کا سارا پانی نشیب کے میدانوں کی طرف بہہ جاتا ہے اور وہاں کے عوام اور وہاں کے کاشتکار اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے مرکزی حکومت کا فرض یہ ہے کہ وہ یا تو اس پانی کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر کارروائی کریں ورنہ ہمیں میدانی علاقوں کی پیداوار سے حصہ دلائے۔ اب مرکز میں پہاڑی علاقوں کی نمائندگی کرنے والے ارکان اور وزراء اس مطالبے کے حق میں تقریریں کرتے تھے اور میدانی علاقوں کی نمائندگی کرنے والے اس مطالبے کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ ابھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تھا کہ ساحلوں کے بنجر علاقوں کے صوبائی اور مرکزی نمائندوں نے یہ اعلان کر دیا کہ مہ برسنے والی ہوائیں سمندروں سے اٹھتی ہیں، پہاڑوں پر پانی برساتی ہیں اور میدانوں کو سیراب کرتی ہیں، لیکن ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ہم سمندر کے قریب رہتے ہیں اور سمندر سے جو نعمتیں ملک کو حاصل ہوتی ہیں ان میں ہم یکساں حقدار ہیں۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پہاڑوں کے جنگلات اور میدانی علاقوں کی زرعی پیداوار سے ہمیں برابر کا حصہ دیا جائے۔ ساحلی علاقوں کے عوام ابھی اس مطالبے پر متحد ہو رہے تھے کہ انہیں ایک نئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ شمالی ساحل کے ماہی گیروں کے ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کے ماہی گیروں کے خلاف یہ شکایت پیش کی کہ وہ ہمارے حصے کے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ دوسرے قبیلے نے اس الزام کا یہ جواب دیا تھا کہ ہمارے حصے کی مچھلیاں کسی نامعلوم سبب کے باعث تمہارے حصے کے سمندر میں چلی گئی ہیں اور ہم انہیں پکڑنے میں حق بجانب ہیں۔ صوبائی اور مرکزی حکومتوں میں ان ماہی گیروں کے نمائندوں نے اس مسئلے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دلچسپی لی اور ان کے اکسانے پر یہ قبیلے آپس میں لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ پھر حکومت کے کارندوں نے مشرقی ساحل کے ماہی گیروں کو جنوبی ساحل کے ماہی گیروں کے خلاف اکسایا اور انہوں نے یہ سوال اٹھا دیا کہ ان کے سمندر کی مچھلیاں جنوبی ساحل کی طرف چلی گئی ہیں، اس لیے یا تو انہیں وہاں شکار کرنے کی اجازت دی جائے ورنہ شکار کی ہوئی مچھلیوں سے کم از کم نصف تعداد انہیں دلائی جائیں۔ فریقین کے رہنما ایک دوسرے کے خلاف تقریروں اور بیانوں پر اکتفا کر رہے تھے اور اعلیٰ حضرت کے لیے یہ مسئلہ انتہائی پریشان کن تھا کہ ملک کے عوام انتہائی اشتعال کی حالت میں ایک دوسرے کے خلاف اپنی جسمانی قوتوں کا مظاہرہ کرنے سے ہچکچا رہے تھے۔ ماہی گیروں کی طرح میدانوں اور پہاڑی علاقوں کے کسانوں اور چرواہوں کو بھی ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی کوششیں جاری تھیں۔ اعلیٰ حضرت اس صورتحال کا بغور مطالعہ فرما رہے تھے
اور صوبائی اور مرکزی حکومتوں میں اپنے انتہائی قابل اعتماد رفقا کو وقت کے تقاضوں کے مطابق مناسب ہدایات جاری فرماتے تھے۔ ایک دن ایک گروہ کے لیڈروں کو لنچ کے لیے شاہی دسترخوان پر جمع ہونے کی دعوت موصول ہوتی تھی، تو دوسرے دن فریق مخالف کے رہنماؤں کو چائے یا ڈنر کے لیے بلا لیا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ تمام مخالف گروہوں کو سیاسی پارٹیوں کا درجہ حاصل ہو چکا تھا، اور مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں میں ہر پارٹی کے لیڈر اعلیٰ حضرت کو یکساں طور پر اپنا بہی خواہ اور سرپرست سمجھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت اس بات پر بہت کوڑتے تھے کہ ان کا عہد حکومت ختم ہونے والا ہے، اور ملک کو خانہ جنگی میں مبتلا کرنے کے متعلق ان کے پروگرام میں تاخیر ہوتی جا رہی ہے۔ تاہم حضور پر نور کو یہ امید تھی کہ کسی نہ کسی دن ان کی کوششیں یقیناً بار آور ہوں گی، اور مختلف علاقوں کے مزدور، کسان، چرواہے اور ماہی گیر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو تقریر و تحریر کی آزادی کا زبردست حامی ثابت کرنے کے لیے تمام گروہوں کے لیڈروں کو اس امر کی اجازت دے رکھی تھی کہ وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کے لیے کسی روک ٹوک کے بغیر ریڈیو پر تقریریں کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف کالے جزیرے کی حکومت اپنے تمام ریڈیو اسٹیشنوں سے سفید جزیرے کے عوام کے لیے خاص پروگرام نشر کر رہی تھی۔ ان پروگراموں میں سفید جزیرے کے مختلف علاقوں کے باشندوں کو یہ تبلیغ کی جاتی تھی کہ وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنے پیدائشی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک دوسرے کے خلاف ڈٹ جائیں، اور ایسے لوگوں کو اپنا بدترین دشمن خیال کریں جو عوام کے اتحاد اور ملک کی سالمیت کے حق میں نعرے لگاتے ہیں۔ اور سفید جزیرے کے زندہ دل عوام کی فلاح و ترقی کا راز اسی میں ہے کہ وہ اپنے وطن کو چھوٹی چھوٹی آزاد اور خود مختار ریاستوں میں تقسیم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک کے بہادر انسانوں کو خانہ جنگی کے نتائج سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سفید جزیرے کی حکومت نے خانہ جنگی میں ہلاک ہونے والوں کی خدمات کے اعتراف میں کسی بخل سے کام لیا، تو کالے جزیرے کی حکومت ان کے لیے ایک شاندار یادگار تعمیر کرنے کا ذمہ لیتی ہے۔